حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی خاص خاص چیزیں رکھا کرتے تھے. آپ کے مثال پاک کے بعد بنی اسرائیل والے جب کفار کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے اس صندوق کو سامنے رکھتے تھے. رب ذوالجلال اس صندوق کی برکت سے مسلمانوں کے دل بھی مضبوط ہو جاتے تھے، ان کو فتح بھی نصیب ہوتی تھی. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں بھی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے بھی تھے. اب بھلا بتائیے چلا کہ یہ اللہ کے پیارے بندے جو ہیں صرف یہ نہیں، ان کے جسم کے ساتھ جو چیزیں لگ جاتی ہیں وہ بھی مشکل کشا بن جاتی ہیں، وہ چیزیں بھی حاجت روا ہو جایا کرتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا، آپ کو کنویں میں پھینک کے جاتے باتیں گراتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اب کچھ سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، اب اسی دوران قحط پڑا. جب دوسری مرتبہ آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے معافی طلب کی، معافی مانگی، آپ نے معاف فرما دیا. یوسف علیہ السلام نے پھر والد گرامی کی آواز پوچھی کہ والد گرامی کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں رو رو کے کمزور بھی بہت ہو گئے اور ان کی بدائی بھی کمزور رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو عطا فرمائی، آپ کی اپنا کرتا عطا فرمایا اور اپنی قمیض عطا فرما کے فرمایا جاؤ یہ والد گرامی کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی کوئی ہوئی بنائی واپس آ جائے. پھر ایسا ہی ہوا، وہ قمیص لائے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی. ہمارا قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاء علی وجهه فرتد وسیما. قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ یوسف علیہ السلام کی جب وہ قمیص ڈالی گئی نا تو ان کی کوئی ہوئی جو بنائی تھی وہ دوبارہ واپس لوٹ گیا. اب جن پیاروں کے جسموں کے ساتھ رکھ جانے والی چیزیں ایسی مشکل کشا ہیں، وہ خود کیسے مشکل کشا ہوں گے، وہ خود کیسے حاجت روا ہوں گے، وہ خود کیسے مددگار ہوں گے.